ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے اس میں آپ چونکہ ایک استاد رہے ہیں، ایک عرصہ آپ نے پڑھایا ہے، تو اس میں کیا خامیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ ایک چیز، اور دوسرا کہ ان خامیوں کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ یہ میں آپ سے سوال اس لیے کہ میں چاہتا ہوں اس کویشچن کو میں بالکل الگ سے، ہمارے معاشرے کے بہت بڑا المیہ ہے اور میں یہ اساتذہ کے لیے بھی یہ چیز سامنے لے کر آؤں گا، اور خاص کر جو ہمارے مصنفین ہیں جو کتابیں لکھ رہے ہیں، اور خاص کر وہ لوگ جنہوں نے ہمارا نصاب جو ہے مرتب کیا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب میں اپنی کلاس میں کھڑا ہو کے مطالعہ پاکستان پڑھاتا ہوں اور وہ 1965 کی جو بات لکھی ہوئی آج تک وہی چل رہی ہے۔ 1998 کی جو ہماری تعلیمی پالیسی آئی ہے، 2025 ہو چکا ہے، وہی تعلیمی پالیسی آج تک ہمارے مطالعہ پاکستان کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو یعنی کہ ہم نے اس کا الف اور بے بھی تبدیل نہیں کیا، اور وہی فرسودہ چیزیں ہم جو ہیں جھوٹ جو ہے اپنی عوام کو ہم پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ اوورآل آپ جب دیکھتے ہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام جو ہے اس کے اندر خامیاں کیا ہیں، ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ اگر آپ ایک مجھے 5 منٹ کے اندر اگر آپ اس کو میں تاکہ عوام کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے تاکہ میں پڑھے لکھے طبقے تک اس چیز کو پہنچاؤں۔ میں عرض کر رہا ہوں، اس میں 2 لفظ استعمال کیے ہیں آپ نے، ایک نصاب تعلیم ہے اور ایک نظام تعلیم ہے۔ نظام جو ہے بات کی چیز ہے، پہلے نصاب، یہ نصاب کیا دے رہے ہیں آپ نے نصاب کیا مقرر کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جب ہم ایک تھا یہ خطہ ایک تھا، غیر منقسم ہندوستان تھا، اس وقت اور اس وقت میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ جب آپ نے ایک الگ خطہ لیا ہے اور اسلام کے نام پر لیا ہے تو میرے عزیز آپ کو اس خطے سے مطابقت رکھتے ہوئے نصاب تعلیم بھی بنانا چاہیے تھا اور نظام تعلیم بھی بنانا چاہیے تھا۔ لیکن میں چیلنج کر رہا ہوں کہ جو انگریز، دیکھیے زیادہ اسکول تو انگریزوں نے بنائے، کالج انگریزوں نے بنائے، یونیورسٹی انگریزوں نے بنائی، بلکہ ریل کی پٹری ہو، یہ ہو وہ ہو فلاں، کون سی ایسی چیزیں انہوں نے نہیں بنائی ہے۔ تو کہنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو انداز امتحانات کا، جو انداز پڑھانے کا، جو انداز اسکولنگ کا اس وقت تھا انگریزی، تو آج بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو آپ اناڑی ہیں، آپ کو آتا نہیں ہے، آپ نے حاصل تو کر لیا تھا لیکن اس میں کرنا کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے پہلے سے اس کی کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی، تربیت ہمارے پاس نہیں تھی، بس جذبات میں پاکستان بن کے رہے گا، یہ چلو لے لیا آپ نے، آ گئے آپ یقین کیجئے، یہ میں بالکل دعوے کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ اگر کسی نے بے وفائی کی ہے، فراڈ کیا ہے، تو اس قوم نے جو میرے خطے میں بستی ہے کہ ہم اللہ ہمیں آزاد کرا دے اس گوروں سے، یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں یہ کر رہے ہیں، ہمیں وہ کر رہے ہیں، کیا ظلم کر رہے ہیں آپ کو؟ آپ یقین کیجئے اس وقت کی ایک فلم کے اندر، ایک فلم کا جو سنسر بورڈ تھا انگریز کے دور میں، اس میں یہ گھٹنے سے اوپر نہیں کر سکتی تھی کوئی عورت۔ ایک فلم بنی، اس کا نام تھا منچلی۔ اس منچلی کے ڈائریکٹر نے کہا کہ میں اس کے اوپر ہٹاؤں گا اور سنسر سے پاس کراؤں گا۔ وہ کہنے بھائی ایسا نہ کرنا، پوری فلم تمہاری بیان ہو جائے گی، یہ کون کر رہا ہے؟ انگریز۔ اور آج آپ کی فلمیں دیکھ لیں، آپ کے ڈرامے دیکھ لیجیے، تو انہوں نے معلوم ہے کیا کیا؟ وہ منچلی ڈرامہ میں جلدی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس فلم کی جو مرکزی کردار تھا، ہیروئن، وہ منچلی تھی، ایسی پھوڑ تھی۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بدبخت تیرا منگیتر آنے والا ہے، ذرا تو ڈھنگ سے بیٹھ۔ تو وہ روٹی تھی اور آم، روٹی لیتی تھی اور آم چوستی تھی، بیڑے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس کی ماں اس کی کہتی ہے ارے اس کو تو نیچے کر لی، تو کہتی میں نہیں کرتی، یعنی اس نے اٹھایا اور جلدی سے کر لیا، اور اس سنسر نے اس کو پاس کرنا پڑا کہ یہ وہ دکھا تھوڑی نہیں، یہ تو اس کا چنچل پنا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجیے، میں اس گوروں کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہائی نہیں پھیلائی، وہ سور کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، وہ کیا بات کی آپ نے، انہوں نے بہائی بھی پیچھے میں نہیں پھیلائی، انہوں نے اپنا ابتدا، اپنا ان کو شوق تھا، معیشت پہ سارا دارو مارا تو دنیا کا، انہوں نے صرف پیسہ بنایا ہے کیوں، لیکن اس کا جو انہوں نے بدل دیا ہے، پہاڑوں کے اندر سرنگیں،
آپ بولان دیکھیے، اس کو دیکھیے، یہ کر سکتے ہیں آج؟ یہ کراچی کے سڑک تو بنا نہیں سکے. تو میں یہاں انگریز کے کوئی قصیدہ گوئی نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نظام تعلیم اس وقت تھا، دیکھیے انسپیکٹر آتا تھا، وہ دیکھتا تھا، وہ چیک کرتا تھا، وہ ٹیچر کو دیکھتا تھا، اس کے بالوں کو دیکھتا تھا، اس کو چال ڈھال کو دیکھتا تھا، بچوں کے امتحان لیتا تھا، ہے نا. اور اس بنا پر وہ وہاں رجسٹر پہ لکھ کے جاتا تھا کہ میں نے اس اسکول کو یا اس عملے کو بہتر پایا یا بدتر پایا یا درمیانہ پایا، وہ لکھ کے جاتا تھا. یہاں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اب آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کا کیا تدارک کیا جا سکتا ہے. تو انقلاب کی ضرورت ہے، آپریشن کی ضرورت ہے. یہ اسپرین کی گولی کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپریشن کرنا پڑے گا. اور آپریشن کے لیے سرجن چاہیے، سرجن. اور سرجن وہ قصاب نہ ہو کہ بقرہ عید کے دن بلا کے اس کو وہ سوا کرا لیا، وہ باقاعدہ سرجن ہو. اور سرجن کون ہوگا؟ تو پہلے اس کا عمل دیکھیں، اس کے عمل کو دیکھیں آپ. یہ اس کو میں نے ابھی آپ کو ایک بڑی مثال دی ہے نا کہ جناب والا ذرا سوچے تو صحیح. ایک بندہ اپنے اقتدار سے پہلے اچھے کپڑے پہنتا تھا، اچھا کھاتا تھا، اچھی سیر کرتا تھا، اچھی تفریح کرتا تھا، اچھا بزنس تجارت کرتا تھا، بیوی کے ساتھ اچھی طرح رہتا تھا، اولاد سے شفقت برتتا تھا، سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے. انت اخیون صادق، انت اخیون امین. اس نے اس کے حکم سے انسانوں کو جو پیغام پہنچایا، اس کے بعد نہ کھانے کا وقت نہ پینے کا وقت، یعنی اپنے لیے کیا. آپ پورے سورہ شعراء کو دیکھ لیجیے کہ جناب ہر نبی ہے تو نے یہی کہا کہ میں تم سے کوئی اجرت لے رہا ہوں، میں کوئی اجرت مانگ رہا ہوں تم سے جو تم میری مخاطبت کر رہے ہو. ہر نبی نے یہی کہا. اور انہوں نے کہا، اور میرے نبی نے عملاً بتایا کہ یار دیکھو، وہی میرے پاس لباس ہے، وہی میرے پاس اپنے کھانے پینے کی چیزیں، وہی میرا انداز گفتگو، وہی میری تمام چیزیں جو پہلے تم دیکھتے تھے. میں نے اتنا بورے عرب پر قابو پا کر یمن سے لے کے ماتا آپ کا دھرم ہو گیا تھا. اور 10,000 فوج کے لیے یہ مومنین کے لیے لے کر آپ حجۃ الوداع میں جاتے ہیں. آپ تو کیسے ہوتے؟ آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، جو اونٹ کی کاٹھی ہے نا، اس سے آپ کی داڑھی مبارک لگ رہی ہے. اس کے ساتھ یہ نہیں ہے لے لیا، فتح کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. تو کہنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ سرجن چاہیے جو اس نظام تعلیم کو اور نصاب تعلیم کو بدلے. سب سے پہلے آپ کیا پڑھا رہے ہیں، آپ کیا اس کو سکھا رہے ہیں، نمبر 1. دوسری بات میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے پڑھے لکھوں کی جتنی مائیں تھی وہ سب ان پڑھ تھی، تو انہوں نے تربیت دی ان کو. تربیت جو ہے، ابھی ایک بکرا نہیں، بکرا وہ رسی پہ چلتا ہے، تو کیا آپ نے اس کو کتاب پڑھائی ہے؟ تربیت دی ہے نا. تربیت ہی تو تربیت بڑی چیز ہے. تو اس نصاب کے اندر بھی تربیت کا ایک ایسا روح کن مضمون ہونا چاہیے. جنگیں 65 کی ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے. اچھا، ہر جنگ جو ہے متنازع ہے، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا. ٹھیک ہے، ہم نے یہ جیتی، وہ ہاری، یہ جو بھی کچھ ہے اس کو چھوڑ دیں آپ. ایک جنگ وہ ہے جو آپ نے میدان میں لڑی، ایک جنگ وہ جو آپ نے گھر میں لڑتے ہیں، ایک جنگ وہ جو آپ نے معاشرے میں لڑتے ہیں. آپ اس کو اس کا مجاہد بنائیے. آپ اس کو مجاہد، اپنے گھر میں اسے کہنا نہ پڑے کہ تم نماز پڑھو، اسے اپنے گھر میں کہنا نہ پڑے کہ تم باپ کی عزت کرو، اسے کہنا نہ پڑے کہ تم اپنی ماں کے قدموں میں سر جھکاؤ، اسے کہنا نہ پڑے کہ تم ملاوٹ مت کرو، اسے کہنا نہ پڑے کہ تم چوری مت کرو، اسے کہنا نہ پڑے کہ تم جھوٹ مت بولو. یہ ہے وہ نصاب جب آپ لائیں گے تو پھر اس کا اب نظام کس کو کس طریقے پہ دیا جائے. ایک تو گاڑی، اور یہ ہے کہ گاڑی کو کس طرح چلایا جائے. تو پہلے گاڑی ہوگی نا تو پھر آپ اس کو چلائیں گے. گاڑی نہیں ہے تو آپ کا نصاب بھی غلط ہے. آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ کچھ نہیں. میرا ایک ٹی وی ڈرامہ تھا، ٹی وی ڈرامہ، تو اس میں نے ایک کردار دیا تھا
تو وہ کہتا ہے چھ علی زبر چا کا واپس کو کاچو. ارے بھائی چھ علی زبر چا پھر سے بول. چھ علی زبر چا کا واپس کو کاچو. تو اب ہم کوئی چانگی ہوگا وہ بھی. اب ہم اب کیا بتاؤں آپ کو, یہ سب کاچو کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کوئی راہ سبیل پیدا کرے گا, لیکن انقلاب کی ضرورت ہے, ایک دم انقلاب کی ضرورت. یہ جو ہمارے اوپر, دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, ہر جاہل آدمی جو ہے نا, جاہل آدمی وہ برسر اقتدار رہتا ہے. جو جاہل نہیں ہے نا وہ تو کہتا ہے مجھے معاف کر. میں کہ ہاں اس مصیبت میں پڑوں گا. لہٰذا آپ جتنے بادشاہ گزرے سب جاہل تھے. اگر وہ جاہل نہ ہوتے بادشاہ نہیں بنتے. ان کی جہالت نے ان کو بادشاہ بنایا نا. آپ سمجھ رہے بات. اس جاہل بادشاہ کے انڈر میں بڑے بڑے جناب دانشور لوگ ہوتے تھے. تو وہ دانشور اگر چاہتے تو بغاوت کر کے بادشاہ بن سکے. بولے نہیں مجھے بادشاہت نہیں چاہیے بھائی, میں صاحب دانش ہوں, اللہ نے مجھے عقل دی ہے, مجھے کیا ضرورت پڑے گی کہ میں اس مصیبت میں پڑوں, پوچھ گچھ ہوگی میری. تو آپ کہنے کا ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے جاہلوں کا غلبہ ہے. جب تک جو چیز جس جگہ ہے اس جگہ پہ نہیں ہوگی افراتفری ہوگی. تو بہتر بات کیا ہوئی کہ آپ نے اس شخص کو اس جگہ بٹھایا ہے جہاں کے قابل وہ نہیں تھا, وہ خود نہیں پہنچا ہے. آپ نے لائن میں لگ کر ہے نا یار ووٹ لگا کہ میں اس کو دے کر آیا ہوں, میں اس کو دے کر آیا ہوں, ایسا نہ کریں. اور یاد رکھیے ووٹ جو ہے ووٹ وہ گواہی ہے, گواہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ شخص جس جگہ کھڑا ہے وہاں اگر وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ وہاں سے ہٹے گا نہیں کہ جہنم اس کے لیے مقدر بن جائے گا. اللہ اکبر. تو ہم تو کتنے جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں. یہ لوگ جو ہم پر آتے ہیں, میں کیا بتاؤں آپ کو, جب کوئی کانفرنس ہوتی ہے یا کوئی جلسہ ہو رہا ہوتا ہے, بڑے بڑے عالم فاضل ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ایک جاہل قسم کا وزیر یا وزیر فلاں اور وزیر فلاں جو نا دھواں دھار تقریر کر رہا ہوتا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ ہے مسپلیسنگ. جو چیز جس جگہ کے قابل نہیں ہے آپ اسے ہٹا دیں. آپ سمجھ رہے بات کو. آپ فریج کے اندر چولہا نہیں جلا سکتی, آپ کو پتا ہے. ایک بچہ بھی چھوٹا سا, اس کو ابھی میری پوتی ہے, وہ ابھی 2 مہینے ہوں گے تو بلکہ نہیں اسی مہینے میں 1 سال کی ہو جائے گی. تو آپ مجھے بتائیے جب وہ چیز لیتی ہے تو کیا کان میں ڈالتی ہے, منہ میں لے جاتی ہے. تو اللہ نے ایسی فطرت بنائی کہ جب آپ کے معاشرے میں وہ لوگ جو اس لائق ہیں کہ وہ اصلاح قوم کر سکتے ہیں, اہلیت ان کے اندر ہے, وہ تو ہے پس پردہ, نااہل, اناڑی, مفاد پرست, خود غرض, جھوٹے, فریبی, وہ اگر آپ کے اوپر آ جائیں گے پھر کس چیز کا رونا ہے, پھر تو ہر چیز سمجھ لیجیے فضول ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے نجات دے, ان لوگوں سے نجات دے. اور ہماری اپنی غلطیاں ہیں, ہم دوست بھی چنتے ہیں تو دیکھ بھال کے چنتے ہیں, رشتہ کرتے ہیں تو دیکھ بھال کے کرتے ہیں. ہم پورا ملک, پوری قوم کو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو شرابی, کبابی, جاہل, ان پڑھ, کلمہ پڑھنے کی تمیز نہیں, کلمہ نہیں پڑھ سکتے صحیح. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں, قوم جانتی ہے. تو وما علینا الا البلاغ.